احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 راتیں ہم نے جاگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کرے۔ شب قدر آج کی تیسری رات ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ترجمہ سنتے ہیں، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اور قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کچھ لوگ مغرب کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، یا تراویح نہیں پڑھتے، یا پھر فجر نہیں پڑھتے، نیند کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، شب قدر کی رات میں آپ جماعت قصداً مغرب کی نہ چھوڑیں اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو کبھی خدا نخواستہ آپ نہ بھی جاگ سکے تو پوری آپ کی رات عبادت میں، قیام میں جائے گی۔ من قام، سمجھ رہے ہیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اسی لیے قصداً اس رات میں آپ اس چیز کو نہ چھوڑیں بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی، کسی بھائی نے سوال کیا تھا کل پرسوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت سے پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ بہت ساری بحث کی۔ بخاری کی حدیث صاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو ہم پڑھتے اسی ٹائم پہ پڑھایا، لیکن دوسرا دن ہوا تو صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، بلکہ بیچ میں آدھا یہ ٹائم گزر گیا، آدھی رات باقی تھی، یعنی 12 یا 1 کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اپنے حجرے سے نکلے۔ اور تیسرا آخری پیر میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے، ہمیں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، لیکن آخری وقت میں پچھلے پیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اور جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آپ پر فرض نہ ہو جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی بڑی آسانی کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، اور اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فرمان کو یا سنت کو ہم چھوڑ دیں تو یقیناً ہمارے بارے میں اللہ ہی محافظ ہے۔ لیکن سوچیں، یہ ان تینوں وقتوں میں تراویح ہو سکتی ہے، تراویح ہو سکتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا اور قیام کرنا آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اور اکثر لوگ سحری کھانے کے بعد تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ اس میں سے میرے بھائیوں، سونا، کیونکہ یہ پچھلا پیر ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دعا، آپ کی فرض نماز اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے یعنی 84 سال کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے آئندہ آپ کو یہ نصیب نہ ہو یا یہ صحت نہ ہو۔ اسی لیے اس رات کا خیال رکھیں۔ سب سے زیادہ جو آپ کام کریں، آپ کو کچھ بھی قرآن نہیں آتا، سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بار پڑھنے سے 3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک بار پڑھنے سے 3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ کو پڑھے، درود شریف کو پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا یہ دعائیں ہیں جو بھی ہے آپ ان کو پڑھیں، ان کا ورد کرتے رہیں، ذکر کریں۔ جو بھی آپ کریں گے، جو آپ کو آتا ہے وہ سب ذکر و اذکار میں جائے گا۔ اور یہ آیت کہتی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر کی نیکی آپ کی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری ان عبادتوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ آج شب قدر ہم اچھی طریقے سے جاگ سکیں اور اس کا ثواب حاصل کر سکیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے اللہ تو ہمیں شب قدر نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔